اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کیا ما سوا اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سورۃ النحل آیہ 106۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے برے حالات کے بارے میں خبر دی ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، یعنی جس نے حقیقت پانے کے بعد بھی اندھا رہنا گوارا کیا، جو ہدایت پانے کے بعد گمراہی کی طرف لوٹ گیا، یعنی جو مرتد ہو گیا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ما سوا اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ جس شخص کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور اسے کفر پر مجبور کیا جائے اور جان بچانے کے لیے وہ قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کر لے، ایسا شخص کافر نہیں ہوگا، نہ اس پر کفر کے احکامات لاگو ہوں گے۔ مشرک عمار بن یاسر کو پکڑ کر لے گئے، انہیں ایذائیں دی، حتیٰ کہ انہوں نے کلمہ کفر کہلوا کر دم لیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دل کو کس حال میں پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ایمان پر مطمئن پاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ دوبارہ یہ معاملہ کریں تو تم دوبارہ بھی وہی کرنا۔ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا، یعنی جس نے دل کی رغبت اور شرح صدر اور دل کے اطمینان کے ساتھ کفر اختیار کر لیا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ مرتد کی دنیاوی سزا قتل ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قوم کو جو عبداللہ بن سبا کی متبع تھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خدا کہتی تھی جلا دیا۔ جب یہ خبر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ نے کہا اگر میں ہوتا تو کبھی انہیں نہ جلاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب کی سزا کسی کو نہ دو، البتہ میں انہیں قتل ضرور کرتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، نسیان اور وہ گناہ معاف کر دیے جن پر انہیں زبردستی مجبور کیا گیا ہو۔ ابو موسیٰ کے پاس معاذ یمن میں ابو موسیٰ کے پاس پہنچے تو ابو موسیٰ نے ان کے بیٹھنے کے لیے گدا بچھوایا اور کہنے لگے سواری سے اترو اور گدے پر بیٹھو۔ اس وقت ان کے پاس ایک شخص تھا نامعلوم، اس کی مشقیں کسی ہوئی تھیں۔ معاذ نے ابو موسیٰ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا، پھر یہودی بن گیا۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم سواری سے اتر کر بیٹھو، تو انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق یہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ 3 بار یہی کہا، آخر ابو موسیٰ نے حکم دیا، وہ قتل کیا گیا۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو حلال نہیں، البتہ 3 صورتوں میں جائز ہے: جان کے بدلے جان لینا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، اور اسلام سے نکل جانے والا یعنی مرتد، جماعت کو چھوڑ دینے والا۔ مرتد پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، وہ عذاب عظیم کا مستحق ہوگا۔ اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ کافر ہو تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوں گے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیہ 217۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سورۃ النحل آیہ 107۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے بلا شبہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، انہوں نے دنیا کے چند ٹکڑوں کی خاطر آخرت کو بھلا دیا اور اس سے منہ موڑ لیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب انہوں نے ایمان کے مقابلے کفر کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے محروم کر دیا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ سورۃ النحل آیہ 108۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب ان کے دلوں میں کوئی بھلائی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب ان کے دلوں میں کوئی ایسی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی جو ان کے لیے نفع مند ہو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ دل، آنکھیں اور کان زندہ ہونے کے باوجود آخرت کے لیے بند ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان غافل ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے والوں کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ جب انسان کے لیے دنیا محبوب ہو جاتی ہے تو انسان آخرت کے نقطۂ نظر سے سوچ نہیں پاتا۔ ایسا انسان دیکھتا ہے مگر اس کے ذہن سے اخروی پہلو اوجھل ہو جاتا ہے، اسے صرف دنیاوی مصلحتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ ایسا انسان سنتا ہے لیکن آخرت کا نقطہ نگاہ غائب ہونے کی وجہ سے فقط دنیاوی مصلحتوں کے تحت سننا باقی رہ جاتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ نہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا یہ کچھ بھی نہیں۔ سورۃ الانعام آیہ 25۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ کہف میں فرماتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ سورۃ الکہف آیہ 57۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ النحل آیہ 109۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور معلوم ہے کہ دنیا میں مومن کی حیثیت تاجر کی ہے جو اپنی نیکیوں کے ذریعے آخرت کی سعادت خریدتا ہے، لیکن جب کسی انسان میں محرومی کے مذکورہ بالا تمام اسباب جمع ہو جائیں تو اسے خسارے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت 109 میں فرمایا کہ آخرت میں در حقیقت یہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے روز اپنی جان، مال اور اہل و عیال کے بارے میں گھاٹے میں پڑ گئے، ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے محروم ہو گئے، ان کے دردناک عذاب میں اور انہیں دردناک عذاب میں ڈال دیا گیا۔ اس کے برعکس جس شخص کو جبر کے ساتھ کفر پر مجبور کیا گیا مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور ایمان میں پوری رغبت رکھتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ ایسے شخص کے لیے جبر کے تحت کلمہ کفر کہنا جائز ہے۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ جبر کے تحت دی گئی طلاق، غلام کی آزادی، خرید و فروخت اور تمام معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں، اور نہ ان امور پر کوئی شرعی حکم مرتب ہوتا ہے، کیونکہ جب جبر
اور کراہت کی صورت میں کلمہ کفر کہنے پر اس پر کوئی گرفت نہیں، تو دوسرے امور پر زیادہ اس بات کے مستحق ہے کہ جبر کی صورت میں ان پر گرفت نہ ہو۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر بھی کیا، بلا شبہ آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النحل آیہ 110۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کے لیے جو اس کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گھر بار اور مال اسباب چھوڑ دیتے ہیں، من بعد ما فتنوا، فتنے میں ڈالے جانے کے بعد، اس کے بعد کہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کی وجہ سے ستایا جاتا ہے تاکہ وہ کفر کی طرف لوٹ آئے، مگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے ہی غفور و رحیم ہے۔ ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وہ اپنی ہاتھ، زبان اور مال سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرتا ہے تاکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور دین میں داخل کرے، وصبروا، اور صبر بھی کیا، وہ اپنی جہاد اور مشکلات پر صبر کرتا ہے، وہ ان عبادات پر بھی صبر کرتا ہے جو اکثر لوگوں پر مشقت کا باعث بنتی ہیں۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بلا شبہ آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ بڑے بڑے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دیتا ہے، انہی کاموں کی وجہ سے ان کے دینی اور دنیاوی امور درست ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔